السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سبی اور میں ہوں آپ کا میزبان سمیر۔ تو آج کے نئے پروگرام میں فائنلی ایک بہت ہی طویل عرصے کے بعد آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت ہی طویل عرصے کے بعد، ظاہر ہے بھائی نخرے بہت تھے، کہہ رہا تھا میں نخرے نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا ولاگنگ چینل آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، میں نے کہا ادھر ہی آ جاتا ہوں، ادھر تو کسی نے دیکھنا نہیں ہے۔ آخر کار وہیں آئے جہاں سے کوچ کر کے گئے کچھ کرے۔ بہرحال آج ہمارے پاس بہت زبردست قسم کے ٹاپکس ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے مفتی کوی کے بارے میں۔ مفتی کوی کہتے ہیں کہ میں جو ہوں راکھی ساونت سے نکاح کروں گا۔ او تیری کہ سچی میں؟ ہاں، وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ میں نے کسی مولوی، پاکستانی مولوی سے شادی کرنی ہے۔ بس میں حاضر بیٹھا ہوں۔ مفتی کوی کہتے ہیں کہ میں راکھی ساونت سے اس لیے نکاح کروں گا کیونکہ بہت سارے عالم یہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کے پاس بھی الہامی کتاب ہے، اس لیے وہ بھی اہل کتاب ہے۔ ہندوؤں کے پاس جو کتاب ہے وہ الہامی کتاب ہے، اچھا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اب محترمہ اہل کتاب ہوئی۔ نعوذ باللہ، ایسا میں نے تو کبھی نہیں سنا اور نہیں نہ ہی سنا۔ مجھے، آپ نے کبھی سنا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں سنا۔ بھائی میں تو سوچ بھی نہیں سکتا ایسی کوئی بات۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں ہوا ہوا تو میری امی کہتی ہیں کہ مجھ سے پوچھ لینا، مشورہ کر لینا، میں امی سے اجازت لے کر جلد سے جلد شادی کروں گا۔ یار، امی سے اجازت لے امی کر سے اجازت لینی ہے۔ پہلے تو میں یہ کہوں گا، سچی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کو نا اپنے ساتھ سے یہ مفتی ہٹا دینا چاہیے، جس طرح سے چاہت فتح علی خان کے ساتھ کہتے ہیں نا سنگر ہٹا دینا چاہیے، اسی طرح سے ان کے نام سے مفتی ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ ان کی جو حرکتیں ہیں نا، یقین جانے یہ مولانا والی نہیں ہے۔ مولانا والی نہیں ہے، کیونکہ عالم کا جو رتبہ ہے، لقب ہے، وہ ایک بہت عزت دار لقب ہے، اور اس لقب کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرنا مجھے تو مناسب نہیں لگتا۔ بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، انہوں نے اب راکھی ساونت کے ساتھ بھی نکاح کرنا ہے، وہ پتہ نہیں کس کس کے ساتھ جو ہے اپنی حرکتیں چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اس بارے میں آپ لوگ لازمی رائے دیں گے۔ اب راکھی ساونت کی بات چل ہی رہی ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ راکھی ساونت نے کہا ہے کہ میں ہانیہ عامر کو سلمان خان کے ساتھ ہیروئن لاؤں گی، اور میں نے سلمان بھائی کو ای میل بھی کر دیا ہے کہ ہانیہ عامر کے ساتھ کام کرے، کہ آپ اوٹ پٹانگ لڑکیوں کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں۔ وہ الٹ پٹانگ لڑکیاں کون ہیں؟ ان کا ویسے اشارہ تھا ماہرہ خان کی طرف، کہہ رہی تھی کہ وہ اتنی خوبصورت بھی نہیں ہے، وہ کیا نام ہے، کیا نام ہے، نام بھی نہیں پتا، اور پھر کہتی ہے نہیں ماہرہ اتنی خوبصورت تو ہے لیکن ہانیہ جتنی نہیں ہے۔ کون سی ہیروئن تھی؟ ایک ہیروئن کے ساتھ کام کیا نا شاہ رخ خان۔ مجھے ماہرہ خان بھی اچھی لگتی ہے بٹ وہ اتنی سندر نہیں ہے جتنی ہانیہ ہے۔ ہانیہ بہت چلبلی، اور یہ وہ، ہاں صحیح بات ہے، ہانیہ چلبلی ٹھیک ہے، لیکن ماہرہ خان کے اوپر بھی اس طرح کی باتیں کرنا ٹانٹ نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے تھا نا۔ بہرحال وہ کہہ رہی ہے کہ ماہرہ خان اتنی پیاری نہیں ہے، اگر ہم ٹی وی والوں کو پتہ چل جائے نا کہ آپ نے یہ بات کی ہے تو پاکستان میں جینا مشکل ہو جائے گا۔ پاکستان میں نہیں، بہرحال ہم ٹی وی میں ان کو کام نہیں ملے گا، کیونکہ ہم ٹی وی والے ماہرہ خان کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور ان کا یہی، جسے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ فردوس جمال نے کیا کہا تھا کہ ماہرہ خان کو آپ ہیروئن لے کر آتے ہیں، اس کو ماں کا کردار ملنا چاہیے، بھابھی کا کردار ملنا چاہیے، لیکن آپ اس کو ہیروئن لاتے ہیں، مینو تو نہیں لگتی ہیروئن۔ تو فردوس جمال کو ہم ٹی وی پر بین کر دیا گیا تھا۔ اچھا، ہاں جی، اور آپ کو پتہ ہے ماہرہ خان کا اور پھر خلیل الرحمان قمر صاحب کا آپس میں تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا، وہ کس وجہ سے ہوا تھا پتہ ہے آپ کو؟ وہ ہوا تھا عورت مارچ پر، جب انہوں نے کہا تھا ماروی سرمد کو، کیا کہا تھا؟ تم نہ بولنا یار، روکیں گے۔ جب خلیل صاحب نے ماروی سرمد کے بارے میں یہ باتیں کی تھی تو ماہرہ خان نے بھی خلیل صاحب کے خلاف بات کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ سے ماہرہ خان کے ساتھ بھی کام نہیں کروں گا۔ یار یہ ایک بڑا ان کے اندر جو پرابلم ہے نا، کوئی ان کے خلاف ذرا سی بات کرے، ٹھیک ہے انہوں نے غلط بات کی تھی کیونکہ وہ حق پر تھے اس وقت خلیل صاحب، لیکن لا تعلقی کر لینا ایک دم سے، بس اس کے بعد ختم، یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اور جب سے ہم نے ان کے ڈرامے پر ذرا سی بات کیا، انہوں نے تو ہمیں مطلب بلاک ہی کر دیا ہے یار۔ پہلے اچھی خاصی بات ہوتی تھی، لیکن جب سے ہم نے ڈرامہ سن میرے دل کے بارے میں تھوڑی سی، ظاہر ہے وہ ڈرامہ جس طرح کا تھا ہم نے ویسے ہی ڈسکس کرنا تھا، لیکن جیسے ہی ہم نے اس ڈرامے پر بات کی، اس کے بعد میں نے انہیں کال کی، میں ان سے ملنا چاہ رہا تھا، وہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے، اچھی دوستی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے کہا آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ تو آگے سے کیا کہا؟ تم سے ناراض ہونا بھی نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ تم تو ناراض ہونے کے بھی قابل نہیں ہو، تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ تم سے ناراض ہوا جائے۔ خلیل صاحب، بہرحال اب یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ راکھی ساونت نے صحیح بات کی کہ نہیں کی، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں امجد صابری کے بیٹے امجد کیڑا ہونا
چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں مجدد امجد صابری کے بارے میں، جو امجد صابری کے بیٹے ہیں. جب امجد صابری کی وفات ہوئی تو ٹی وی چینلز والے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے مجدد امجد صابری سے عجیب چیپ قسم کے سوال کر رہے تھے اور ان سے بار بار پوچھ رہے تھے والد صاحب یاد آتے ہیں، اس طرح کی عجیب باتیں کر رہے تھے. ابھی ان کو ایک شو میں بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ لاہور کیوں شفٹ ہوئے. انہوں نے کہا کہ جب ہمارے والد کی وفات ہوئی تھی، جب وہ شہید ہوئے تھے، تو ہم نے اتنا زیادہ مہمانوں کو جھیلا ہے، اتنے زیادہ ٹی وی چینلز کو جھیلا ہے کہ ہم ایک مارننگ شو میں جاتے تھے، پھر دوسرے شو میں جاتے تھے، رات کو کہیں ہم واپس آتے تھے تو آگے ایک جو اور میڈیا کی وین کھڑی ہوتی تھی، این جی وین ہوتی ہے، کون سی ہوتی ہے، ایک اور وین کھڑی ہوتی تھی، ان کو انٹرویو دے رہے ہوتے تھے. تو ایک جو ہوسٹ تھا، جو اینکر تھا، اس نے بڑا عجیب سا سوال کیا. اس نے ہم سے اتنا ایموشنل وہ پروگرام بنانے کے لیے نا بار بار ہم سے پوچھ رہا تھا ابو یاد آتے ہیں، ابو یاد آتے ہیں. تو میں نے غصے میں آ کر اس کو کہا کہ جب آپ کے ابو فوت ہوں گے تب بھی میں آپ سے ایسے ہی پوچھوں گا، تب میں آپ سے پوچھوں گا کہ ابو یاد آتے ہیں کہ نہیں. کہتے ہیں کہ وہ کلپ انہوں نے کاٹ دیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے مارننگ شوز آپ نے دیکھے ہوں گے جہاں پر اس طرح کے لوگوں کو بلا کر نا ایسے جھوٹے آنسو بہائے جاتے ہیں. آپ اچھا ابو یاد آتے ہیں، یہ کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. کسی اور پر کیا بیت رہی ہوتی ہے. آپ اپنے چند روپوں کے لیے ان کو جو ہے اتنا زیادہ ایموشنل کرتے تھے اور اپنے ویوز کے لیے ایموشنل سوال کر کے ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں. آپ جس کے ساتھ بیتی ہوتی ہے وہ تو ایکٹنگ نہیں کر رہا ہوتا نا، وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، جو اس پر بیت رہی ہوتی ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہے. لیکن ایک پروگرام سے وہ رو کر گئے ہیں، دوسرے پروگرام میں رلانا شروع کر دیا، تیسرے اچھا ابو یاد آتے ہیں، کون سی نعت سنایا کرتے تھے، کون سے، صرف اپنے ویوز کے لیے. اب کیوں نہیں بلاتے ان کو؟ بہرحال بس اس بارے میں آپ لوگ بتائیے گا، کیا آپ کی زندگی میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ایسا رشتہ دار جو آپ سے کافی عرصے کے بعد ملا ہو، اپنی برائی چھپانے کے لیے، مطلب اتنے عرصے کے بعد ملا ہے، وہاں وفات پر بھی نہیں آیا، تو سب ہائے تمہارے ابو بہت اچھے تھے، تمہارے ابو بہت ایسے تھے. ایسے لوگوں سے آپ بھی ملے ہوں گے اپنی زندگی میں، تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے. بہرحال چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف، وہ بات کرتے ہیں وینا ملک کے بارے میں. ہاں جی، پھر خبر ہے ان کی. یار ان کی خبریں سمجھ نہیں آتی یار، عجیب خبریں ہیں. کیا خبر ہے بتاؤ ذرا. اس بار خبر یہ ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں شادی کے لیے ایسا لڑکا ڈھونڈوں گی. کیا نہیں ڈھونڈیں گی؟ میں ایسا لڑکا چاہتی ہوں، پہلے غور سے سنیں، میں ایسا لڑکا چاہتی ہوں. اچھا غور سے سنو، غور سے. جی. وینا ملک کی عمر ہے 48. ٹھیک ہے، میں لڑکا ایسا چاہتی ہوں جو خوبصورت ہو، کیونکہ میں حسن پرست ہوں. اچھا، میرا خیال ہے 4تھی 5ویں شادی ہے ان کی. اچھا، عمر ہے ان کی 48. کسی لڑکے کو اگر ہو کہ میں ان سے شادی کر لوں، عمر ہے ان کی 48. لڑکا وہ ہونا چاہیے جس کے 6 پیکس ہونے چاہیے. تیرے ہیں؟ میرے نہیں، میرا ایک ہی پیک ہے. 6 پیکس نہ ہو تو ایٹ لیسٹ 4 پیکس ہونے چاہیے، اس کے علاوہ کینسل. ہاں 4 ہوں، 2 میں خود بنا لوں گی، ایسا انہوں نے بولا ہے. اب پہلی بات یہ ہے کہ 48 میں عام گھروں میں جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو لوگ کیا کہتے ہیں، نانی دادی بن چکی ہوتی ہیں، لیکن ان کو ابھی تک ایک لڑکا چاہیے. اور اگر آپ میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے وینا ملک سے، 6 پیکس نہیں ہے تو 4 بھی چلیں گے. میٹرک شیٹرک والا نہیں، دماغ صحیح ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے. عقل مند ہونا چاہیے وینا ملک سے شادی کرنے کے لیے. بھائی یہ بات آپ سن لیں، وہ خود بھی بہت عقل مند ہے نا. ہاں بہت عقل مند ہے، وہ بہت سمجھدار ہے سچی میں یار. اگر آپ میں عقل ہے، 4 پیکس ہیں، آپ کی شادی ہو جائے گی. حسن پرست ہیں وہ، چٹے گورے آپ نہیں ہیں تو پلیز آپ، وہ کہتی ہیں کہ کوئی کالا ہو، کوئی بدصورت ہو، میں کہہ دیتی ہوں مجھے نہیں پسند، بدصورت ہے، اللہ معافی دے. ویسے اگر آپ سرجری نکلوا دیں تو اس وقت آپ کا بھی یہی حال ہے. بوٹاکس وغیرہ آپ نکلوا دیں تو بس. بوٹاکس بوٹاکس، میں تو بوٹ ٹاکس کہتا ہوں یار، بوٹ ٹاکس، آپ سمجھ رہے ہیں نا. ہاں تو بہرحال وینا ملک کے لیے اگر کوئی لڑکا ایسا ہے تو ان کو فوراً رابطہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ منتظر ہیں شادی کے لیے لڑکے کے ساتھ. لڑکا 4 پیکس ہونے چاہیے. آپ کو میں ریکوائرمنٹس بتا دیتا ہوں. لڑکا ہو، عقل مند ہو، ایٹ لیسٹ 4 پیکس ہونے چاہیے، اور خوبصورت ہونا، چٹا گورا ہونا چاہیے. ہاں وائٹننگ انجیکشن بھی لگوا کے جا سکتے ہیں. فہد مصطفیٰ نے نہیں لگوائے. ویسے ان سے پوچھتے ہیں فہد مصطفیٰ چل جائیں گے؟ ان کی تو شادی ہوئی ہے نا یار، ان کی شادی ہوئی ہے ان کی. نہیں وہ بس یہ وہ تو چاہت فتح علی خان یار خوبصورت بھی ہیں، ابھی تو میٹرک کیا انہوں نے، ابھی تو میٹرک کیا، خوبصورت بھی ہیں اور انٹیلیجنٹ بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں. دیکھیں عقل مند نہ ہوتے تو اس عمر میں اتنے فیمس ہوتے. ہاں بالکل. تو آپ ان سے 6 پیکس نہیں ہے بلکہ ان کے
ان کے تو بہت زیادہ پیکس ہیں, بہت زیادہ پیکس ہیں, انہوں نے تو مارکر کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں. بالکل. بہرحال ان کے ساتھ بھی آپ کر سکتی ہیں. چلتے ہیں نیکسٹ خبر کی طرف, وہ بات کرتے ہیں جویریہ عباسی کے بارے میں. جویریہ عباسی کی اب تیسری شادی ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت ہی اچھی زندگی گزاری ہے. ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے شوہر کو شوبز میں آنے دیں گی کہ نہیں, تو وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر صرف میرے ہیرو ہے, میں اس کو کسی اور کے ساتھ ہیرو نہیں آتے ہوئے دیکھ سکتی. ہاں, لوگوں نے اس کا بڑا مذاق اڑایا. ویسے تو اچھی بات ہے. دیکھیں پہلے جب ان کا نکاح ہوا تھا نا, جب انہوں نے شادی اور منگنی کی تصویریں لگائی تھی, تو لوگوں نے بہت زیادہ ان کو جو ہے نا ٹرول کیا تھا, بہت برا بلا, عجیب عجیب باتیں کرتی رہی. اور لوگوں نے کہا کہ بھائی اس عمر میں منگنی کی اور مہندی کی تصویریں ایسے لگا رہی ہے جیسے لڑکی ہے. تو یار کوئی اگر جس عمر میں بھی شادی کرے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہ کام نہیں بنتا کہ ان کو ٹرول کریں کہ اس عمر میں شادی کی ہے نا, گناہ نہیں کیا. ہاں البتہ اس پر لوگوں نے تنقید کی ہے کہ اس عمر میں ان کے ہسبینڈ کو باپ یا دادا کا کردار مل جائے گا تو ہیرو نہیں ملتا. لیکن ان کے لیے تو ہیرو ہے نا یار. وائف کے لیے تو ہمیشہ ہسبینڈ ہیرو ہی ہوتا ہے نا, چاہے وہ توندو ہو, موٹو ہو, گولو ہو. نہیں جی, آج کل وہ بدل گیا. اچھا, ہاں, آج کل نہیں بیویاں مانتی ہیرو. نہیں یار ایسا نہیں ہے. جو وفادار ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر کو ہیرو ہی مانتی ہیں, اور جو وفادار ہوتی ہیں, جو اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں. اور سچی بات آپ کو بتاؤں, آپ دنیا کے جتنے مرضی حسین مردوں کو دیکھیں, عورتوں کو دیکھیں, لیکن جو وفادار لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو اپنی بیوی زیادہ حسین لگنی چاہیے. اسی یہ تو حسن پرست ہونا اور بات ہے, لیکن یہ جو کام ہے نا کہ اپنے شوہر سے ہٹ کر اس کو بیکار سمجھنا اور کسی اور کو. اب بہت سارے گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں پتہ ہے؟ وہ اپنے شوہر کو عزت نہیں دیتی. میں نے بہت سارے ایسے جرگے نپٹائے ہیں, بہت ساری ایسی, یہ پتہ ہے اس کو کہ بہت ساری لڑائیاں نپٹائی ہیں جہاں پر یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ شوہر کو وہ رسپیکٹ نہیں دیتی. جب تک شوہر کو رسپیکٹ نہیں دیں گے نا, تب تک گھر کبھی نہیں چل پائے گا. اور آج کی اس ویڈیو کا مقصد بھی آپ یہی سمجھیں کہ آپ اپنے شوہر کو عزت دیں. دیکھیں اس کے سر پہ بال نہیں ہے, کوئی بات نہیں, آپ اس کو اسی میں سٹائلنگ کروائیں. اس کا ویٹ بڑھا ہوا ہے, آپ کوشش کریں اس کا ویٹ کم کروانے کی. اس کو جم بھیجیں. اگر اس کی مطلب سکن اچھی نہیں ہے تو آپ جس طرح اپنی کیئر کرتی ہیں اس کی بھی کیئر کروائیں. اس کو بھی فیس واش سے منہ دھلوائیں, اس کو بھی کوئی کریم میں لگوائیں. ہاں, جس طرح آپ اپنے لیے سیرم لاتی ہیں, چیزیں لاتی ہیں. اس کے بعد اگر ان کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں ہے تو آپ ان سے پیار محبت سے آپ یہ والا پہنیں, یہ والا. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی کچھ لوگوں کی ہائٹ کم ہوتی ہے, اوپر سے توند بھی نکلی ہوتی ہے, اوپر سے انہوں نے ٹائٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے بعد انہوں نے ٹراؤزر بھی نیلا پیلا لال پہن لیتے ہیں, پینٹ بھی ایسی پہن لیتے ہیں کہ بھائی ینگ ایسے نہیں لگتے. مطلب آپ دیکھیں اگر آپ کی تھوڑی توند نکلی ہوئی ہے, آپ کا تھوڑا ویٹ بڑھا ہوا ہے, تو آپ تھوڑے سے لوز کپڑے پہنیں, ہلکے سے لوز کپڑے پہنیں, شلوار قمیض پہن لیں. شلوار قمیض میں بندہ بہت ڈشکرا لگتا ہے یار, بڑا سٹائل لگتا ہے. اچھا سا آپ مطلب آپ نیلز کاٹیں ٹائم پر, برش کریں اپنا, کوئی بات نہیں بال نہیں ہے, مطلب آپ کی داڑھی سفید ہو رہی ہے, آپ گرے ہیئر کلر لگائیں, اپنے آپ کو سٹائل میں لائیں, اچھے کپڑے پہنیں. یہ کیا آپ نے مطلب پیسہ ہونے کے باوجود بھی آپ نے جا کے 250 والی شرٹ خرید لی. آپ اگر فٹ سمارٹ ہے نا تو آپ پر 100 روپے والی شرٹ بھی فٹ لگے گی. اب میں نے یہ میرا حال 125 روپے کی لی تھی. جی اس کو آپ 10 سے ملٹیپلائی کر دیں یا 20 سے, اتنے کی لی تھی. تو بہرحال تو یہ دیکھیں آپ اپنے آپ کو, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں فٹ ہوں, میری بھی تو نکلی ہے, تو بٹن نہیں بند ہو رہے. نہیں جی بند ہے, اوپر ہو کے دکھا دیں. لوگ باہر دیکھتے رہتے ہیں. تو بہرحال اپنے شوہروں کو رسپیکٹ دیں, اپنی بیویوں کو رسپیکٹ دیں. جس طرح آپ باہر لڑکیوں کو, میں اپنے بیٹے کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں, جیسے آپ باہر لڑکیوں پر پیسہ خرچ کر کے ان کو تیار کرواتے ہیں, برانڈڈ کپڑے دلواتے ہیں, بڑے بڑے میک اپ سے جا کر, کیا سیلون سے جا کر ان کے میک اپ کرواتے ہیں, اسی طرح اپنی بیویوں پر خرچ کریں, وہ بھی حسین ہو جائیں گی. بس بیویوں کو چاہیے اس زبان پر تالا لگائیں. امید ہے کہ میری آج کی باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اس کا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا, سبسکرائب بلاگ کر دیں. کارڈ اوپر آ رہا ہوگا, اینڈ اسکرین بھی لگی ہوئی ہے. اینڈ اسکرین بھی لگی ہے, سوری کارڈ اس طرف آئے گا, اس طرح اینڈ اسکرین بھی لگی ہوئی ہے. لازمی اس کے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.